اس کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ عزتوں کو اچھالنے پر کاروبار کیا جا رہا، چاہے وہ مرد ہوں، خواتین ہوں، معصوم بچیاں ہوں، غرض وہ کسی بھی مذہب سے، فرقے سے، جماعت سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس وقت معاشرے میں ایک بہت برا ناسور یہ پیدا ہو چکا ہے کہ لوگوں کی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے، زبان میں جو آیا اس کو کہہ دیا جاتا ہے۔ یتفوہ الانسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا مفہوم ہے یتفوہ الانسان، کہ قرب قیامت میں انسان زبان سے بولے گا نہیں، یتفوہ بکے گا، جو زبان پہ آ رہا کہا جا رہا۔ ان حالات میں قرآن و حدیث کی تعلیمات ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہیں؟ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ملک کے حالات پہ آپ کی زیادہ گہری نظر ہے۔ ان حالات میں قرآن و حدیث کی تعلیمات مجھے اور آپ کو کیا سبق دیتی ہیں؟ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا مفہوم ہے لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بھی انسان کا ایمان اس وقت تک سیدھے راہ پر نہیں آ سکتا، اس وقت تک استقامت پر، سیدھی راہ پر نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کا دل سیدھے رستے پہ نہ آ جائے۔ اور پھر فرمایا آپ علیہ السلام نے وَلَا يَسْتَقِيمَ قَلْبُ، اور آدمی کا دل اس وقت تک سیدھ پر نہیں آ سکتا جب تک کہ حتیٰ یستقیم لسانہ، اس کی زبان سیدھ پر نہ آ جائے۔ آپ بھی دیکھیے کیسے آپ علیہ السلام زبان کی حفاظت پر مجھے اور آپ کو رہنمائی فرما رہے ہیں۔ لا یستقیم ایمان، یعنی اگر ایمان کی سیدھ چاہتے ہیں میں اور آپ، اپنے ایمان اور اسلام کو اور اللہ کی ذات پر یقین کو، اس کو ٹیڑھ پن سے، اس کو کجی سے، اس کو کمزوری سے، اس کو نفاق سے، اس کو منافقت سے اگر ہم محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، ایمان اس وقت تک سیدھ پر نہیں آ سکتا، سیدھے رستے پر نہیں آ سکتا جب تک کہ دل سیدھے رستے پر نہ آ جائے، اور دل اس وقت تک سیدھ پر نہیں آ سکتا جب تک کہ حتیٰ یستقیم لسانہ، انسان کی زبان سیدھ پر نہ آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب ہم زبان کی حفاظت کریں گے تو پھر اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو سیدھ اور دلوں کو ٹیڑھ پن سے محفوظ رکھیں گے، سیدھا پن عطا فرمائیں گے، دل ایمان پر استقامت نصیب فرمائیں گے، اور جب دل سیدھا ہوگا پھر اللہ رب العزت ایمان پر استقامت عطا فرمائیں۔ اس لیے ہمارے آج کے معاشرے میں زبان کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے۔ آج کے خطبے کا عنوان ہی زبان کی حفاظت، حفظ اللسان طریق الی الجنان، زبان کی حفاظت جنت کے ایک رستہ ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے ایک ذریعہ ہے زبان کی حفاظت۔ قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 تلاوت کی ہیں ابھی خطبہ میں۔ ان آیات میں بھی اللہ رب العزت نے زبان کا خاص طور پہ ذکر فرمایا۔ 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 6، 7 اور 8۔ آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 8 میں اللہ نے اپنی توحید اور اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا، اور درمیان میں اللہ رب العزت نے زبان کی حفاظت کا ذکر فرمایا۔ آیت سے پہلے بھی، زبان کی حفاظت ذکر کرنے سے پہلے بھی اللہ رب العزت توحید کا ذکر فرما رہے، اپنی قدرت کا ذکر فرما رہے، زمین و آسمان کی پیدا کرنے کا ذکر فرما رہے، اور زبان کی حفاظت والی آیت کے بعد میں بھی اللہ رب العزت اپنی توحید، اپنی وحدانیت کا ذکر فرما رہے۔ آیت مبارکہ ہیں لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور نہ صرف آسمان و زمین، وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، یہ زمین کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اب اللہ نے اپنی قبضہ قدرت ذکر فرمایا، اور اب اگلی آیت میں زبان کی حفاظت، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ،
زبان سے جو بھی الفاظ، جو بھی قول کلام نکلتا ہے، چاہے وہ آپ اونچی آواز سے کہیے، چاہے آہستہ آواز سے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ اللہ ہر چھپی ہوئی بات، ہر دلوں کے بھید کو جانتے ہیں۔ اور پھر فرمایا آخر میں اللہ، کیوں؟ وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، ساری کائنات میں کرتے دھرتے کرنے والی ذات وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام بنانے والا نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، سارے اسماء حسنی، سارے اچھے اچھے نام، سارے خوبصورت نام اللہ ہی کے لیے خاص ہیں۔ تو زبان کی حفاظت سے پہلے بھی اللہ رب العزت اپنی توحید، اپنے قبضہ قدرت کو ذکر فرما رہے، اور زبان کی حفاظت والی آیت کے بعد بھی اللہ رب العزت اپنی وحدانیت کا ذکر فرما۔ اس سے مجھے اور آپ کو یہ اندازہ کرنا چاہیے کہ زبان کی اللہ رب العزت کے ہاں کتنی اہمیت ہے، کس قدر اہمیت ہے۔ اس لیے محترم دوستو، مجھے اور آپ کو اپنی زبان کی بہت حفاظت کی ضرورت ہے۔ خاص طور پہ ہم اپنی نجی مجالس میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں تو ملکی حالات پہ تبصرہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر زبان سے وہ گناہ، جن گناہوں پر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہیں، غیبت، الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، وہ زبان سے کیا جا رہا۔ میں اور آپ اپنی نجی مجالس میں ہر مقام پر زبان کی حفاظت کریں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف میں ہے کہ زبان انسان کے تمام جسم کے اعضاء کے نفع اور نقصان میں اس کی سردار زبان ہے۔ تمام جسم کے اعضاء کے نفع نقصان کی ذمہ دار، نفع نقصان پہنچانے کی پہلی کڑی، پہلی سیڑھی وہ زبان ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اذا اصبح ابن آدم، جب بھی کوئی انسان صبح کرتا ہے، جب صبح بیدار ہوتا ہے، فإن الأعضاء كلها، انسان کے تمام اعضاء، تکفر اللسان، زبان کے سامنے تمام اعضاء عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہیں، عاجزی اپناتے ہیں زبان کے سامنے، اور بعض روایت میں ہے کہ گڑ گڑاتے ہیں زبان کے سامنے، عجز و انکساری، گڑ گڑانا، خوف، اور تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، ہمارے ہی لیے، ہماری ہی لاج رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تمام اعضاء، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ دل، یہ آنکھ، یہ کان، اتق اللہ فینا، اے زبان اللہ سے، ہماری لاج میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ہمارا خیال رکھنا۔ فإنما نحن بک، ہم تمہاری وجہ سے پکڑ میں آتے ہیں۔ فإن استقمت استقمنا فإن اعوججت اعوججنا، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سارے اعضاء سیدھ پہ رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھ پن غلط رستہ اختیار کیا تو سارے اعضاء اس کو بھگتیں گے، اس نقصان میں تمام اعضاء شریک ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زبان کی حفاظت مجھے اور آپ کو سکھا رہے کہ تمام اعضاء زبان سے گڑ گڑا رہے ہیں اور اس کے سامنے عجز و انکساری کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ہمارا خیال رکھنا، اتق اللہ فینا۔ اور آپ علیہ السلام کی مبارک حدیث میں جسم کے تمام اعضاؤں میں زبان کا خاص طور پہ ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے بخاری شریف میں، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی اور دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ دو چیزوں کی ضمانت، ما بین لحییہ، جو دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی، وما بین رجلیہ، دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی، مجھے ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ زبان کی حفاظت، بسا اوقات حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا، رسول اللہ دلنی علی عمل
یقربنی من الجنہ ویبعدنی من النار، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں وہ کر کے جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور چلا جاؤں، ایسا کوئی عمل۔ ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال تو بہت ہیں، الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، ان تمام اعمال میں جو انسان کو جنت کے قریب کر دیں اور جہنم سے دور کر دیں، ان کا سرا نہ بتا دوں آپ کو، ان کا سردار، ان کا سرا، بنیاد آپ کو نہ بتا دوں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہ بلا یا رسول اللہ، وہی میں پوچھنا چاہتا ہوں، ضرور فرمائیے، ارشاد فرمائیے۔ فأخذ بلسان نفسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کف علیک ھذا، اس زبان کو روکے رکھنا، کف علیک ھذا، اس زبان کی حفاظت کرنا۔ یہ ان تمام اعمال کی بنیاد ہے جو انسان کو جنت کے قریب کرتے ہیں اور جہنم سے دور کرتے ہیں۔ میں زبان کی حفاظت پر کافی مطالعہ کر رہا تھا تو احادیث کے ذخیرے میں نے بہت غور کیا کہ انسان کے جسم کے تمام اعضاؤں میں احادیث کے ذخیرے میں زبان کا خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سے تعلق ذکر فرمایا۔ حالانکہ آنکھ بھی ہے، آنکھ سے بھی بہت سے انسان غلطیاں کر بیٹھتا ہے، کان سے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ذکر فرمایا اور فرمایا بہت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سنا کہ زبان کی حفاظت کرنا، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ اب انا بمؤاخذون علی لساننا، کیا زبان کی وجہ سے بھی ہمیں روز محشر پوچھا جائے گا؟ کیا زبان کی وجہ سے بھی ہماری گرفت ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویلک یا معاذ، اے معاذ، سکلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تم پہ افسوس ہے، تم اس طرح کا سوال کر رہے۔ اور فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّارَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ انسان اپنی زبان کی ہی وجہ سے تو جہنم میں اوندھے منہ گرتا ہے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ، کہ انسان جو الٹا اوندھے منہ جہنم میں گرتا ہے، الا حصائد السنتہم، یہ زبان ہی کے تو کرتوت ہیں، زبان ہی کی کھیتیاں ہیں۔ اصل ترجمہ ہے کھیتی، فصل، حصائد، زبان سے جو بیج بویا اور اس کی جو فصل اگی، فرمایا وہ کھیتی تو ہے جو انسان کو جہنم میں الٹا منہ گرا دیتی ہے۔ زبان کی حفاظت، اس زبان سے آپ وہ گناہ، ایک ایک گناہ ایسا ہے جو انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دے۔ جھوٹ، آپ علیہ السلام کی مبارک حدیث کا مفہوم ہے جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو انسان سے رحمت کے فرشتے ایسے دور چلے جاتے ہیں جیسے زمین سے آسمان۔ یہ جھوٹ والا گناہ آنکھ سے نہیں ہوتا، زبان ہی سے ہوتا ہے۔ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی ذکر کرنا، غیبت، خاص طور پہ غیبت کے اس ایک وبا جو اس وقت معاشرے میں گزشتہ 1.5-2 ماہ سے تو ہمارا تمام سوشل میڈیا، ہمارا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اس طوفان بدتمیزی میں اتنا آگے گزر چکا کہ اس کو جہاد کہہ رہے، غیبت کو جہاد کہہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت جرم ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ یہ کیسے زنا سے زیادہ سخت جرم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الزانی یزنی فیتوب تاب اللہ علیہ، زنا کرنے والا جب زنا کی خطا کر لیتا ہے تو جب کبھی وہ توبہ کرنا چاہے توبہ کرے گا، اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ لیکن غیبت کرنے والا جب کسی کی غیبت کرتا ہے اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک کہ جس کی غیبت کی اس سے معافی نہ مانگ لے۔ اور پھر ایک آپ علیہ السلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ مل غیبہ، غیبت ہے کیا چیز؟ غیبت کہتے کسے ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کی وہ چیز، اس کا وہ کام ذکر کرے کہ اگر وہ کام اس کے سامنے ذکر کیا جائے تو اسے نامناسب لگے، اسے برا لگے۔ تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ
اگر وہ کام اس نے کیا ہو، اگر حقیقتاً اس نے وہ کام کیا ہو جو ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو غیبت ہے. اگر تم ایسا کام اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ذکر کرو جو اس نے نہیں کیا، وہ تو غیبت نہیں، بہتان ہے، وہ تو افترا ہے، وہ تو الزام ہے. غیبت تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ کسی مسلمان میں یقیناً کوئی غلطی ہے، کوئی اس سے خطا سرزد ہوئی ہے، اور میں اور آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کی گناہوں کو ذکر کریں. اس کی چاہے زبان سے خطا ہوئی ہو، اس کے عمل سے، اس کے کردار سے، جو اس نے جرم کیا ہے. میں اور آپ تو کیا، ہم تو ایک امتی ہیں تمام انسانوں کے سردار رحمت للعالمین جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت انہیں مخاطب کر کے ڈائریکٹ آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں. میں یہاں پر یہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں نے، فلاں صاحب نے، فلاں لیڈر نے، فلاں نے یہ غلطیاں، اگر ہم ان کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کسی کے جرم پر جو کسی بھی صاحب نے غلطیاں کی ہیں، اقتدار میں رہ کر کے، کسی عہدے پر رہ کر کے، کسی منصب پہ رہ کر کے، اگر کسی نے غلطیاں کی ہیں تو غلطیوں کو سدھارنے کے لیے، ان کی غلطیوں کو پر انہیں سزا دینے کے لیے مملکت پاکستان میں ادارے موجود ہیں. اگر وہ ادارے کام نہیں کر رہے کسی بھی وجہ سے تو روز محشر وہ جواب دیں گے اللہ کو. ادارے موجود ہیں، لوگوں کو ان کی خطاؤں پر، ان کی زیادتیوں پر، ان کی کرپشن پر ان کو پکڑنے کے لیے ادارے موجود ہیں. اگر وہ ادارے کام نہیں کر رہے، اپنا فریضہ نہیں نبھا رہے، تو روز محشر وہ ادارے جواب دہ ہیں. میں اور آپ جواب دہ نہیں ہیں. میں اور آپ اگر ان لوگوں نے جنہوں نے غلطیاں کی ہیں ان کی برائیوں کو اپنی مجالس میں ذکر کریں گے، ہمیں گناہ ہو رہا ہے، ہم جرم کر رہے ہیں، ہم غیبت کر رہے ہیں، کیونکہ میں اور آپ اس ادارے میں نہیں ہیں. مجھے اور آپ کو اتھارٹی نہیں ہے کہ کسی کو سزا دے سکیں. ہاں، ہم ذکر ہی کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرما رہے انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے پیارے پیغمبر، آپ کا کام تو غلطی کرنے والوں کو سمجھانا ہے، مذکر، ان کو نصیحت کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگران نہیں ہیں، آپ ان پہ سختی نہیں کر سکتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد دیا جا رہا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ غلطی کرنے والوں کو آپ سمجھا سکتے ہیں، مذکر، انہیں واعظ و نصیحت کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں، ان پر آپ سختی نہیں کر سکتے، تو میں اور آپ کون ہیں محترم دوستو؟ آج معاشرے میں آپ بہتر سمجھتے ہیں، صرف اسی ہفتے میں کتنی لڑائی جھگڑے، بہترین دوستوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا ہے، یہ خبریں بھی گردش میں ہیں. اور کس وجہ، کون سی وجہ ہے؟ کیا رنجش ہے؟ اپنے لیڈروں کی محبت میں. اور جن سے آپ کسی لیڈر سے عقیدت رکھتے ہیں، آپ کو حق ہے، آپ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھیے، آپ کو حق ہے جسے آپ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن کسی دوسرے اپنے مخالف جماعت کے لیڈر کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے، ان کی غیبت نہیں کر سکتے. انہوں نے اگر غلطیاں کی ہیں تو میں وضاحت کر چکا ہوں، ان کی غلطیوں پر سزا دینے کے لیے ادارے موجود ہیں. ادارے کام نہیں کرتے، اگر یہ ہمارا المیہ ہے تو روز محشر ادارے جواب دیں گے. یہ حکام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا مفہوم ہے، 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت روز محشر، جب تمام انسانیت اپنے پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی اور سورج 2.5 ہاتھ کے فاصلے پر ہوگا، پسینے میں شرابور ہوں گے، 7 قسم کے افراد ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. 7 یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. وہ افراد کون ہیں؟ ان میں سے ایک وہ انصاف کرنے والا حاکم، انصاف کرنے والا. اگر ان کو اس طرح کے انعامات بھی دیے جا رہے ہیں تو ظلم کرنے پر، نا انصافی پر اللہ کی طرف سے سزا بھی بڑی سخت ہے. لیکن میں اور آپ جج نہیں ہیں، میں اور آپ نگران نہیں ہیں، میں اور آپ کسی کی خطاؤں پر گرفت کرنے کے مجاز نہیں ہیں.
اس لیے میں اور آپ اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر کریں. دوست کو جہاں دور کی بات ہے، بھائی بھائی کے خلاف ہوا پڑا، بچے اپنے باپ کے خلاف ہوئے پڑے. اس قدر اپنے اوپر ہم نے معاشرے میں ان چیزوں کو سوار کر لیا ہے. ممبر رسول ہے، میں ممبر کی لاج میں بہت سی چیزیں وضاحت سے نہیں کہہ سکتا، آپ بہتر سمجھتے ہیں. ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے اور قرآن و حدیث کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں سیاسی صورتحال میں جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں وہ تو آپ حضرات کو رہنمائی کروں. آپ کو اختیار ہے، آپ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھیے، لیکن یہ طوفان بدتمیزی، معاشرے میں اقدار ختم ہو گئی. اس قدر زبان سے وہ کچھ کہا جا رہا، لوگوں کی عزتوں کو اچھالا جا رہا. فرمایا یہ زبان کی حفاظت، اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے تو یہ کچھ معاشرے میں سکون آئے گا. فرمایا جب کسی مسلمان کو بھرے مجمع میں ذلیل کیا جاتا ہے، کسی مسلمان کو، اور بھرے مجمع سے مراد ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ مجمع جمع کیا ہے. ایک مسلمان میں کوئی برائی ہے اور اس کی برائی اگر اس کے سامنے ذکر کی جائے تو یہ تو اس کی اصلاح ہے، اس کے آپ بہتری سوچ رہے ہیں، الگ سے اس کے سامنے ذکر کی جائے، یہ آپ غلط کر رہے ہیں. یہ آپ اسے کہتے ہیں امر بالمعروف، کہ آپ بھلائی کا حکم کر رہے ہیں. جس میں گناہ ہے اسی کے سامنے تنہائی میں ذکر کیا جائے. اور اگر کسی صاحب نے کوئی غلطی کی ہے، اس کی غلطی وہ موجود نہیں ہے، ہم کہیں اور ذکر کریں کسی اور مجمع میں، یہ اصلاح نہیں ہے، یہ امر بالمعروف نہیں ہے، یہ بھلائی کا حکم نہیں ہے، یہ غیبت ہے. پہلی چیز بہت اعلیٰ درجہ انبیاء کیا کرتے تھے، کسی میں کوئی غلطی ہے اس کو بٹھانا، اس کو سمجھانا، اس کو نیکی کی تلقین کرنا. لیکن اگر وہ موجود نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں کہیں ڈسکس کیا جا رہا، یہ غیبت ہے، جو زنا سے زیادہ سخت جرم ہے. ایک تیسری چیز ہے، ایک مسلمان میں غلطی ہے اور اس کو سامنے، اسی کے سامنے اس کی غلطی کو بیان کیا جا رہا، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ افراد موجود ہیں. کسی صاحب میں غلطی ہے اور اسے اس کی غلطی کی اصلاح کی جا رہی، سمجھایا جا رہا، لیکن ان صاحب کے علاوہ اور بھی لوگ موجود ہیں، تو یہ بھی اصلاح نہیں ہے، یہ تذلیل ہے، یہ اس کو ذلیل کیا جا رہا. اس کو کہتے ہیں کسی کو ذلیل کرنا. کوئی تیسرا آدمی موجود ہے، اور فرمایا جب کسی مسلمان کو بے عزت کیا جاتا ہے، یعنی اس کے گناہ جو اس نے کیے ہیں حقیقتاً اس کے گناہوں کو اور لوگوں کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، یہ کسی کو جب بے عزت کیا جاتا ہے، یہ ایسا سخت جرم ہے تذلیل مسلم کہ اس سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. اب تو معاشرے میں بے عزت کیا، گالم گلوچ تک نوبت آ گئی ہے. اس لیے میں درخواست کروں گا اپنے تمام مجمع سے، ہم اپنے معاشرے کو درست کرنے کے لیے ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں. اور اس ضمن میں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی ہوں گی. غیبت الگ چیز ہے، الزام الگ چیز ہے، اور تذلیل، کسی کو بے عزت کرنا، یہ الگ چیز ہے. اور اصلاح، امر بالمعروف، نیکی کا حکم، یہ الگ چیز ہے. ان کو مکس کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، ان الرجل لا يتكلم بكلمة لا يبالي بها. آدمی کبھی کبھار زبان سے کوئی ایک معمولی لفظ بول دیتا ہے، زبان سے معمولی لفظ، لا يبالي بها، اس کو فکر بھی نہیں ہوتی، اس کے ذہن میں وہ ایک معمولی سی بات ہوتی ہے. یظن ما یظن ان تبلغ ما بلغت، اس کو علم نہیں ہوتا کہ میرے اس جملے سے کیا کچھ ہو جائے گا. اچھا جملہ بھی ہو سکتا ہے، برا بھی جملہ ہو سکتا ہے. فرمایا وہ ایک لفظ، یکتب اللہ بہا رضوانہ الی یوم القیامہ، اللہ رب العزت اس ایک لفظ کے بولنے پر قیامت تک کے لیے اس آدمی کو اپنی رضا نصیب فرما دیتے ہیں، اپنی محبت نصیب فرما دیتے ہیں، ایک جملے پر. یہ زبان دو دھاری تلوار ہے، اس سے آپ نیکیاں بھی بہت کما سکتے ہیں. اس زبان کے ایک بول پر، لا يتكلم بكلمة لا يبالي بها، انسان ایک جملہ بول رہا اور اس کے علم میں وہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت، اس کو خیال بھی نہیں تھا کہ یہ جملہ اتنا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا. یکتب اللہ بہا رضوانہ الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت اپنی رضا، اپنی رضوان، اپنی محبت اس کو عطا فرما دیتے. اور رضوان کیا ہے؟ یہ رضا کیا ہے؟
فرمایا جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت اہل جنت والوں سے ان سے پوچھیں گے یا اہل الجنہ، اے جنت والو. تمام اہل جنت کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر کلہ بیدیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں اور آپ کی طرف سے نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور ہر طرح کی خیر آپ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ رب العزت پھر دریافت فرمائیں گے کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ تو تمام اہل جنت کہیں گے اے اللہ ہم کیا ہو گیا، ما لنا لا نرضى، کیا ہو گیا کہ ہم آپ سے راضی نہ ہوں؟ آپ نے سب کچھ ہمیں عطا فرمایا، وہ کچھ ہمیں دیا ہے جو کسی کو آپ نے نہیں دیا. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے احل علیکم رضوانی، میں تمہیں آج ایک ایسی نعمت دینا چاہتا ہوں جو اس سے پہلے نہیں دی. احل علیکم رضوانی، میں تمہیں اپنی رضوان، اپنی محبت، ہمیشہ ہمیشہ کی رضا، ہمیشہ کی محبت تمہیں دینا چاہتا ہوں. فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اے میرے بندو آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں. فرمایا یہ ہے رضوان، اللہ کی رضا، کہ اب اس کے بعد اللہ کی ناراضگی کا خوف ختم. فرمایا اہل جنت جب یہ اعلان سنیں گے تو یہ سن کر ان کو وہ راحت، وہ سکون حاصل ہوگا جو پوری جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے. اور یہ اللہ کی رضوان، یہ رضا کس سے حاصل ہو رہی؟ ایک کلمے سے، لا يتکلم بکلمۃ لا یبالی بہا. انسان اپنی زبان سے ایک جملہ بول رہا اور اللہ رب العزت اس ایک لفظ پر ہمیشہ کی رضا عطا فرما رہے. اور فرمایا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ لَا يُبَالِي بِهَا، آدمی کبھی کوئی جملہ بولتا اور اسے علم بھی نہیں ہوتا کہ یہ کس قدر سخت ہے، اور یکتب اللہ بہا سخطہ الی یوم القیامہ، قیامت تلک اللہ رب العزت اس آدمی کے مقدر میں اپنی ناراضگی لکھ دیتے ہیں. زبان کی حفاظت. سورہ قاف میں آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت فرما رہے ما یلفظ من قول، جو بھی زبان سے آدمی کوئی الفاظ بولتا ہے الا لدیہ رقیب عتید، تو میرے ایک فرشتے اس انسان کے ساتھ موجود ہیں اور ہر بات لکھ رہے. عتید بہت تیزی سے لکھنے والے، انتہائی رقیب، انتہائی امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، کوئی کمی بیشی نہیں کرتے. تو محترم دوستوں، میں اور آپ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں. زبان سے وہ گناہ، وہ جھوٹ، وہ غیبت، وہ گالم گلوچ، وہ کسی کا مذاق اڑانا، وہ کسی کو بے عزت کرنا، کسی پر طعنہ دینا، کسی کو بھرے مجمع میں بے عزت کرنا، یہ سارے وہ گناہ ہیں جو زبان سے کیے جا رہے ہیں. اور یہی وہ زبان ہے جسے انسان اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے شکر میں اور اللہ کے نعمتوں کے شکر ادا کرنے میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، تسبیحات میں گزار سکتا ہے. آدمی جب مصروف ہوتا ہے اس وقت عموماً زبان سے گناہ نہیں ہوتے. جب آدمی کام کاج میں مصروف ہوتا ہے، جب آدمی فارغ ہوتا ہے، کاموں سے فرصت نکال کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اس وقت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اب یہ لگام اس کی زبان کی شیطان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. فرصت کے ٹائم میں نہ زبان سے محنت کوئی ہوتی ہے، زبان تھکتی نہیں ہے، اس کو چلانے پر کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے. فرمایا کہ زبان اب یہ لگام شیطان کے ہاتھ میں، ہر وہ گناہ جو انسان اپنے کام کاج اور مصروفیت میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اب شیطان اس سے کروا رہا. اس لیے میں اور آپ اپنی فرصت کے اوقات میں، جب ہم تنہائیوں میں ہوتے ہیں، جب ہم کاموں سے فارغ ہو کے چند دوست احباب اکٹھے بیٹھتے ہیں، ان اوقات میں ہم اپنے زبان کی حفاظت کریں. دعا فرمائے ارحم الراحمین مجھے اور آپ کو اپنے جسم کے تمام اعضاء خصوصاً زبان کے حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ماحول جو مملکت پاکستان کا ہو چکا، اس کو سدھارنے میں ہر ایک کو اپنے کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.